بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام سیلابی ریلوں کی زد میں ہے اور گنڈا پور اور صوبائی مشینری لاپتہ ہے. قدرتی آفت کوئی بھی ہو، انسان اس کے آگے بے بس ہوتا ہے اور اس بے بسی پر، اس لاچاری پر صرف اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہی قابو پایا جا سکتا ہے. پاکستان آج کل کلاؤڈ برسٹ نامی ایک نئی آفت کا شکار ہے. کشمیر، شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے جس علاقے پر یہ آفت ٹوٹی، وہاں اس نے آن کی آن میں قیامت برپا کر دی. کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا. موت بن کر ٹوٹنے والے ان سیلابی ریلوں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو برباد کر کے رکھ دیا. متاثرہ علاقوں میں شہادتوں کی تعداد اب تک 260 سے تجاوز کر چکی ہے اور پاک فوج کے دستے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. فوجی جوان بوڑھے بچوں کو اپنی کمر پہ لاد لاد کر محفوظ مقامات پہ پہنچا رہے ہیں. آپ بنیر کے دلخراش مناظر دیکھیں، آپ باجوڑ میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں، آپ دھیر میں لوگوں کی مشکلات کا جائزہ لیں. ہر علاقے میں پاک فوج کے جوان آپ کو لوگوں کی مدد کرتے دکھائی دیں گے. صوبائی حکومت اور ان کے وزیر مشیر آپ کو لاپتہ نظر آئیں گے. میں کل سارا دن امدادی سرگرمیوں کی رفتار کو مانیٹر کرتا رہا. مجھے صرف سوات کے چند علاقوں میں ریسکیو کے ورکرز تھوڑے سے مصروف دکھائی دیے. ان بیچاروں کے پاس بھی کوئی مطلوبہ سامان نہیں تھا، نہ کوئی کشتی، نہ لائف جیکٹس، نہ کوئی رسی، نہ کوئی کھدائی کے لیے مناسب آلات. کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس. ہم کلاؤڈ برس کو تو نہیں روک سکتے، موسمی تبدیلیوں پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی مدد کے لیے تو ہر وقت پہنچ سکتے ہیں. ان کا دکھ درد تو بانٹ سکتے ہیں، انہیں یہ یقین تو دلا سکتے ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو فوری ریلیف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کی. وفاقی وزیر خزانہ نے صوبائی حکومت کو فون کر کے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کو تعاون کی پیشکش کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوری طور پہ فوج کو عوام کی مدد کے لیے بھجوا دیا. تو مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی وزیر متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے نہیں پہنچا. یہ بونیر بازار کے آج کے مناظر ہیں. مقامی ایم این اے اور ایم پی ایس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہاں جاتے، تباہی کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیتے، لوگوں کا دکھ درد بانٹتے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے، انہیں نقصان کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے، مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ فاتحہ کرتے، تعزیت کرتے. جس شخص نے ان لوگوں کو وہاں بھجوانا تھا وہ تو خود پشاور میں بیٹھا ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے میں مصروف رہا. میں آپ کو علی امین گنڈا پور کا وہ ویڈیو بیان سنواتا ہوں. سنیں ذرا کس طرح وہ اپنی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پہ ڈال کر خود بری و ذمہ ہو گیا. سی ایم ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بقایا جتنے بھی اضلاع ہیں صاحب کے، ان کو بھی آلریڈی پریکاشنری میجرز کے طور پہ نیچے کے جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہیوی مشینری جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے تاکہ روڈ کو کلیئر کیا جائے اور املاک کے اندر جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے. انشاءاللہ صوبائی حکومت جو ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. یہ قدرتی آفت ہے، سب دعا کریں کہ جلد سے جلد یہ کنٹرول ہو. صوبائی حکومت نے صرف ایک ہیلی کاپٹر ریلیف آپریشن کے لیے مختص کیا تھا، وہ بھی خراب موسم کے باعث کریش کر گیا. اس المناک حادثے میں پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے. خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے آج سوگ منانے کا اعلان کر کے لوگوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیا ہے. الیکشن کا زمانہ ہو تو پھر یہ لوگ موسم کی پرواہ نہیں کرتے، برف باری اور بارش میں بھی ووٹ مانگنے پہنچ جاتے ہیں. لیکن آج جب ان لوگوں کو اپنے منتخب نمائندوں کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ انہیں پاک فوج کے حوالے کر کے خود چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی اسکرین پہ یہ مناظر دیکھیں، اس میں آپ کو بنیر کا وہ پورا ہستہ بستہ اور آباد گاؤں دکھائی دیتا ہے. اب یہ مناظر دیکھیں، اب وہاں ملبے کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو اس گاؤں کے ایک باسی کی المناک داستان سناتا ہوں. سنیں ذرا لوگ وہاں کس قیامت سے گزر رہے ہیں. ایک میری گھر والی اور 5 میرے ذاتی بچے. یہ بچے جوان بچی بھی تھے. بچے کچھ 10 سال کا تھا، کوئی ایک بچہ 8 سال کا تھا، ایک 4 سال کی بچی تھی، ایک 2 سال کا بچہ. تو دوسرا کا کتنا جاتے تھے؟ خیبر پختونخوا میں جتنے لوگ پاک فوج کے خلاف سرگرم تھے نا، صوبے میں فوج کی موجودگی کے خلاف دن رات زہر اگل رہے تھے، آج جب صوبے کے عوام کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. یہی منظور پشتین کا بیان آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیں. قدرتی آفت پر افسوس کا اظہار اور بس ختم. اب کہاں ہے وہ مراد سعید
جسے سوات کے امن کا بڑا شوق تھا، جو سوات میں فوج کی موجودگی کے خلاف جلسے جلوس نکالتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، اب چوہے کی طرح کس بل میں جا کر چھپا بیٹھا ہے؟ باہر آئے نا اور اپنے لوگوں کی مدد کرے۔ اب بھی مطالبہ کرے کہ فوج یہ ریلیف آپریشن بند کر دی، یہ کام ہمارا ہے، ہم خود کر لیں گے۔ یہ لوگ سامنے آنے والے نہیں ہیں، مصیبت کے وقت مدد کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ ان کا دین، ایمان، سیاست، سب کچھ پیسہ ہے۔ یہ شہرت اور اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو صرف اپنے ووٹرز سے ووٹس کی غرض ہے، ووٹرز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے اسکرین پر آپ یہ مناظر دیکھیں، کل جب پورا خیبر پختونخوا سیلابی ریلوں کی زد میں تھا تو شاندانہ گلزار پشاور میں ریلی نکال ہوئی تھی۔ آج جب لوگوں کو امدادی سامان کی ضرورت ہے، انہیں خوراک چاہیے، رہنے کے لیے خیمہ چاہیے، انہیں ہمدردی کے 2 بول چاہیے، تو اس محترمہ کو سلام متاثرین کے بجائے عمران خان کی سیاست ڈوبنے کا غم کھائی جا رہا ہے۔ آج صبح اٹھتے ہی انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انہیں پاکستانیوں کی کتنی فکر ہے۔ بے احسان کر تو میں نے قربانی دی ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ایم این اے بنے، اپنی مرضی سے سینیٹر بنے، اپنی مرضی سے ٹکٹ ہولڈر ہے، اپنی مرضی سے عہدیدار ہے۔ اگر آپ عمران خان کے مشن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ آپ فارغ ہو جائیں، آپ زور نہیں اٹھا سکتے، آپ ٹھیک ہے بزدل نہیں ہوں گے، کمزور ہیں تو بس پیچھے ہٹ جائیں، اوروں کو آنے دیں، جوانوں کو آگے آنے دیں، وہ لوگ جو یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 12 سال سے خیبر پختونخوا پہ مسلط ہیں۔ ان کے صوبے میں پل بہہ گئے ہیں، لوگ وہاں رسی سے جھول کر دریا عبور کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن انہیں عوام کی مجبوریوں کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ علی امین گنڈا پور اور اس کی پوری کابینہ کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اس ریلیف آپریشن پہ پاک فوج کا شکریہ ادا کرے۔ یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بار کو جلسے جلوسوں کے لیے 3 کروڑ کا چیک دے سکتا ہے، تو عوام کی جان بچانے والے فوجی اور ریسکیو ورکرز کو بھی انعام دینے کا اعلان کر سکتا ہے۔ چلیں انعام چھوڑیں، یہ اپنے ریسکیو ڈپارٹمنٹ کو مطلوبہ ساز و سامان تو فراہم کر دے، یہی بڑی بات ہوگی۔ حیرت اس بات پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے۔ اپنی قیادت کی طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز جو ہیں وہ بھی سیلاب کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ متاثرین کی مدد کی کوئی اپیل نہیں ہے، نقصان کی کوئی نشاندہی نہیں ہے، ریلیف آپریشن کی کوئی تعریف نہیں، حتیٰ کہ دکھ، تکلیف اور افسوس کا اظہار بھی نہیں۔ یہ لوگ 2 گھنٹے میں ٹرینڈ بنانے میں ماہر ہیں، یہ لوگ 1 گھنٹے میں جھوٹ کو پورے پاکستان کیا پوری دنیا کا چکر لگوا دیتے ہیں، لیکن باجوڑ، بنیر اور سوات میں ہونے والی تباہی پر یہ یوں چپ ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو سوشل میڈیا کا درست اور مثبت استعمال تو آتا ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے جب یہ تباہی کے مناظر دکھائیں گے تو پھر ذمہ داری کا تعین بھی ہوگا، اسی خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ ریلیف آپریشن کو اس لیے نہیں دکھا رہے کہ ہر جگہ تو فوج ہے جو لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ ابھی کس منہ سے فوج کی تعریف کریں گے؟ ابھی اپنی سیاسی قیادت اور صوبائی حکومت سے کیسے سوال کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں غلطیوں کی نشاندہی کو تو سازش سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ سوال اٹھانے کو بغاوت کہتے ہیں، اختلاف رائے کو غداری سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے کی بورڈ واریئرز کو تعمیر کا درس دیا ہی نہیں، انہیں سچ کی اہمیت ہی نہیں بتائی۔ اڈیالہ میں بند اس شخص نے اپنے فالوورز کو صرف نفرت سکھائی، انہیں جھوٹ کا درس دیا، ہمیشہ انتشار کی ہدایات کی۔ آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کے سامنے روزانہ پورا شو لگتا ہے، عمران خان روزانہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پارٹی کو ہدایات جاری کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سارے لوگ عمران خان کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن اس سیلاب پر عمران خان کی مدد کی کوئی اپیل، صوبائی حکومت کو متاثرہ علاقوں میں جانے کی کوئی ہدایت، کسی سے کوئی تعزیت کا اظہار، مدد کا کوئی وعدہ، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک صرف بے حسی، خاموشی۔ صوبے کی منتخب قیادت کی اس نالائکی کی وجہ سے آج لوگ وہاں مدد کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انہیں شاباش دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہوتا ہے اور کیوں پھٹتا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ معمولاً اس وقت ہوتا ہے جب زمین فضا میں موجود بادلوں کے نیچے سے گرم ہوا کی لہر اوپر اٹھتی ہے اور بارش کے قطرے بادلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ پانی کے قطرے اور بخارات بڑی تیزی سے بنتے ہیں اور بادل اتنے پانی کا بوجھ نہیں برداشت کر پاتے، جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں شدید بارش ایک مختصر وقت میں ہوتی ہے۔ اس کو ایسے تو سمجھا جا سکتا ہے جیسے پانی کی بالٹی اچانک الٹ گئی۔ کلاؤڈ برسٹ عام بارش سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ عام بارش کبھی بھی اتنی شدت سے نہیں ہوتی اور بارش کے قطرے زمین تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ بخارات کی شکل نہیں لیتے۔ کلاؤڈ برسٹ کی خاص بات اس کا غیر متوقع اور بہت شدید ہونا ہے۔
मौसमियाती तब्दीलों के बायस क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और ये मुस्तकबिल में और ज़्यादा शिद्दत के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके में 1 घंटे में 200 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ख़ास तौर पे मानसून के मौसम में जब खलीज बंगाल और बहरा अरब से बनने वाले बादल हिमालय की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात में हालिया बरसों के दौरान नुमायां तौर पर इजाफा हुआ है और इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं उनमें सबसे बड़ी वजह तो आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के बायस फ़िज़ा में नमी की कमी यानी फ़िज़ा में नमी की मकदार बढ़ गई है। ज़्यादा नमी जब किसी इलाके में जमा होकर अचानक खारिज होती है तो क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात होते हैं। तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मौसमी पैटर्न जो है गैर मतवाज़न हो चुके हैं, जिससे मानसून की शिद्दत और गैर मुतवक्के बारिशों की मकदार बढ़ गई है। पहले मानसून मामूल के रास्तों पर सफ़र किया करता था, यह बहरा अरब और खलीज बंगाल से उठता था और हिमालय से टकरा के बरसना शुरू हो जाता था, लेकिन अब ये गैर रवायती पहाड़ी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। आप देखें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में मानसून कभी नहीं बरसता था, लेकिन आजकल वहाँ बरस रहा है। माहिरीन के मुताबिक मानसून के साथ साथ मगरबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल हो रही हैं, जिससे एक जगह पर अचानक और शदीद बारिश का ख़तरा बढ़ जाता है। तो माहौलियाती तवाज़ुन के लिए हमें सबसे पहले जंगलात की कटाई बंद करना होगी, बेकाबू शहरों की तामीर बंद करना होगी, आबी गुजरगाहों पे आबादी और इमारतों की तामीर रोकना होगी, क्योंकि जब बादल अचानक फटते हैं तो निकासी ना होने से पानी आबादियों में दाखिल होता है, जैसा कि कल एबटाबाद, बुनीर और स्वात में हुआ। माहिरीन का कहना है कि हमारे शुमाली इलाकों के पहाड़ों की साख्त भी क्लाउड बर्स्ट का बायस बनती है। ये इलाके ठंडे हैं, लेकिन जब मरतूब और गर्म हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो ऑरोग्राफिक बारिश बनती है, जो अचानक और शदीद हो सकती है और क्लाउड बर्स्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यह रुझान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत, नेपाल, चाइना और अमेरिका में भी क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट चेंज का एक आलमी सबूत है। एनीवे, बैक टू खैबर पख्तूनख्वा एंड अली अमीन गंडापुर। काश उनको एहसास हो जाए, ये वीलॉग देख के उनको एहसास हो जाए, उनको कुछ शर्म आ जाए और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का पता चल जाए कि जिस लिए वो वहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए है और इस वक्त उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। आप भी इस वीडियो को इतना शेयर करें तो उन तक पहुँच जाए, उनको पता चल जाए। कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। Until the next time, Allah Hafiz.